أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العلی العظیم. یہ جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کیا کرو، اس وجہ سے کہ تم جاہل لوگوں میں شمار ہو جاؤ اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو. کہ آدمی جب بلا تحقیق کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کے غلطی کا اسے پتہ چلتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے. اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، کہ حدیث نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی اور یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، تو فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی وہ جہنم میں جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا. یہ اپنی طرف سے گڑے گا، وہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ حدیث میں اس کو شمار کرے گا اور وہ حدیث کی طرف منسوب کر کے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول اور فرمان قرار دے گا. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. آج جو ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا مسئلہ. ایک روایت جو من گڑت ایک واقعہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق نے کسی صحابی کے انتقال کے موقع پر ان کے بیٹے کو منع کیا کہ آپ اس کی قبر پر مٹی مت ڈالو، اور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار اور قریبی اور عزیز کی قبر پر مٹی نہ ڈالیں. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ایک صاحب جو میرے اپنے ہیں، نسبتی بھائی بھی ہیں اور میرے عزیز بھی ہیں، انہوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا. تو میں نے اس کی تحقیق کی. یہ واقعہ جو ہے اور یہ روایت جو ہے، اس کی کہیں کسی بھی مستند اور متداول اور معتمد کتاب میں اس کی کوئی سند نہیں، صحاح ستہ میں نہیں، حتیٰ کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. تو یہ من گڑت قصہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس قصے پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں تو علماء سے رابطہ کیا کریں، اس کی سند کے بارے میں تحقیق کیا کریں اور اس کے بعد اس کو بیان کیا کریں. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اور اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ہر حدیث کی سند بھی محفوظ ہے اور حدیث کی درجہ بندی کی گئی ہے. صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لغیرہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، صحیح لغیرہ کیا ہے، مرفوع کیا ہے، مقطوع کیا ہے، اور معضل کیا ہے، اور مرسل کیا ہے، اور موقوف کیا ہے، اور مرفوع کیا ہے. حدیثوں کی جتنی قسمیں نکلی گئیں اس وجہ سے کہ ہر جو سند ہے وہ ہمارے یعنی علماء کے اور مسلمانوں کے پاس وہ محفوظ ہے کہ وہ راوی کیسا تھا، اس کی میموری، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، اس کا تقوی کیسا تھا، اس کا خوف خدا کیسا تھا، اس کا علم کیسا تھا. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر اس روایت کے بارے میں جو محدثین ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو اسماء رجال کے جو ماہر علماء ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے. تو بہرحال مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ جو واقعہ وائرل ہو رہا ہے اور امام جعفر صادق کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا ہے، یہ من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بلکہ رشتہ داروں کا تو زیادہ ہی حق ہے کہ وہ اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ داروں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیں اور ان کو کفن دفن کا ان کے انتظام کریں، تو زیادہ ہی حق بنتا ہے. اگر یہ بھی کٹ کر دیا تو پھر کیا رہا، پھر رشتہ تو بہت کمزور پڑ جائے گا. کہ اس رخصتی کے وقت بھی اور آخری جو لمحات جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس وقت بھی اگر رشتہ دار کے کام نہ آئے تو پھر رشتے کا کیا فائدہ.
بہرحال اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس پر اعتماد کریں، نہ اس پر بھروسہ کریں، نہ اس کو وائرل کریں، اور نہ پھیلائیں، اور نہ دوسروں تک اس کی نشر و اشاعت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ یہ واقعہ بہت وائرل ہوا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس میرے ویڈیو کو وائرل کریں، اور حتیٰ کہ ان تمام حضرات تک پہنچے جن تک یہ واقعہ اور یہ قصہ پہنچا ہو، تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور یہ من گڑت ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔